السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر عزیزان محترم جو گزارش آپ سے محترم جناب کرنل امجد صاحب نے کی وہی میں بھی کروں گا کہ سلوات کو بہتر انداز میں اور بلند آواز میں بھیجا کیجیے کیونکہ درود جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کبھی بھی خدا کی بارگاہ سے رد نہیں کیا جاتا. خداوند عالم جب کوئی انسان درود بھیجتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے. خداوند عالم درود بھیجنے والے کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. اور ایک روایت ہے کہ جب کوئی اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اس لمحے ملائکہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بس اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملائکہ آپ کے لیے اپنے پاک شفاف ہاتھوں کو اٹھائیں، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو آپ محمد اور آل محمد پر درود بہتر انداز میں پڑھا کریں. کیونکہ درود کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ درود نفاق کو دور کرتا ہے. درود پڑھنے والا انسان نفاق سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی کامیابی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو. بس عزیزوں، جیسا کہ کرنل صاحب نے یہاں اعلان کر دیا، یہ ان مجالس سے انشاءاللہ کل سے ہمارے محترم عالم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حیدر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آج کسی مشکل کے سبب نہیں آ سکے، دعا کریں خدا ان کی مشکل کو بھی آسان فرمائے، ان کے بھائی کو بھی، اور آپ موجودین میں جس کا کوئی بیمار ہے اس سب کو خدا شفائے کاملہ عنایت فرمائے. عزیزوں، آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس عنوان کا تعلق ان اشعار سے بھی ہے جو بھی ہمارے محترم جناب رضا کاظمی صاحب نے یہاں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور موضوع یہ ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ لیا ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین صالحین کا ورثہ قرار پائے گی. ہم نے یہ لکھ لیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ پوری کی پوری زمین خدا صالحین کا ورثہ قرار پائے گی، صالحین کی میراث میں یہ زمین جائے گی. عزیزوں، اور ان هذا لبلاغا لقوم عابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے یہ ابلاغ کیا گیا ہے کہ ان کی دل خوشی کا سبب ہے.
مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ نکات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کی سماعتیں میری جانب متوجہ رہیں گی۔ عزیزوں، اس پوری دنیا کو جب آپ نگاہ کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ خداوند عالم نے انتہائی علم و حکمت و ظرافت کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ آپ کو اس کائنات کے اندر ہر جگہ جو بھی چیز قدرتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر عجیب علم و حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ہر چیز ایک علمی ظرافت کے ساتھ خلق ہوئی، اور خود انسان کو خداوند عالم نے خلق کرنے کے بعد اپنا شاہکار خلقت قرار دیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات خلق کی خدا نے، لیکن اس کے بعد جس جگہ آ کر اس مالک نے اپنی تعریف کی، اپنی تمجید کی، وہ انسان کی تخلیق ہے۔ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کب کہا؟ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے، جب انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا۔ اب ایک سادہ سے مقدمے سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ پوری کی پوری زمین خدا نے کہا صالحین کا ورثہ قرار پائے گی۔ یعنی ورثہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ میراث کس چیز کو کہتے ہیں؟ بس ہم فرض کیجئے ایک اولاد ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ والد کے بنائے ہوئے گھر میں رہتی ہے، ایک باپ ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، اور یہ سارے بچے گھر میں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس گھر کے اندر جب تک یہ باپ موجود ہے ان بچوں کو تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ تصرف یعنی اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں، اس گھر کے کمروں کو، اس گھر کے کچن کو، اس گھر کی چیزوں کو، اشیاء کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس گھر کا مالک ابھی کون ہے؟ جو باپ ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو باپ ہے۔ جب باپ اس دنیا سے چلا جائے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ گھر اب میراث میں تقسیم ہوگا۔ اس گھر میں سے جتنا حصہ جس بچے کا بنے گا میراث میں، جب اس کو مل جائے گا تو جتنا حصہ اس بچے کے پاس آئے گا وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ پہلے بچے کے پاس حق تھا خالی استعمال کرنے کا، مالک نہیں تھا۔ جب میراث میں آ گیا اب اس کی ملکیت میں آ گیا، وہ مالک بن گیا۔ پتہ نہیں کیا کہا ہے کہ میں زمین کو صالحین کا ورثہ قرار دوں گا، زمین کے مالک صالح انسان بن جائیں گے۔ زمین کے مالک، اب یہاں پر زمین ہے، پوری زمین ہے۔ آیت کو تھوڑا سا بیان کر دو۔ ان الارض کا لفظ آیا ہے، ان الارض الف لام کے ساتھ ہے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، جیسے ہم بیان کرتے ہیں انسان، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان۔ الانسان یعنی الف لام لگا دیں، انسان سے مراد کیا ہوگی؟ تمام انسان۔ جیسے سورہ والعصر کے اندر آیا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان نقصان میں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا سوائے اس کے جو ایمان لے کر آئے۔ یا اسی طرح حمد کہتے ہیں ایک تعریف کو، حمد تعریف، اور الحمد ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ تمام تعریفیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی خدا نے کیا کہا؟ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا، کوئی خاص حصہ نہیں ہوگا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، پوری کی پوری زمین صالحین کے ورثے میں چلی جائے گی۔ اب اس آیت کو جب آپ نے سماعت فرمایا، جو سورہ انبیاء کی 105ویں آیت ہے، یہیں سے ایک دعوت فکر بھی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آیا اس آیت کے نزول کے بعد سے لے کر آج تک ایسا ہوا ہے کہ پوری کی پوری زمین خدا صالحین کا ورثہ قرار پائی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ جواب واضح، پوری زمین خدا یعنی پوری زمین، شرق و غرب، مشرق و مغرب، شمال جنوب، پوری زمین جس کو آپ کہیں گے، اور بعض علماء نے کہا یہاں پہ زمین سے مراد کائنات ہے، فقط یہ زمین جس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں یہ نہیں ہے، کل کائنات صالحین کا ورثہ ہے۔ اور ہم زمین کی بات کریں تو آیا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، 1400 سال گزر گئے اس آیت کو نازل ہوئے ہوئے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک کی تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ صالحین کی حکومت پوری دنیا کے اوپر نافذ ہوئی ہو۔ آپ کا جواب منفی ہے، نہیں ہے۔ کچھ حصے ہیں جہاں حکومت رہی ہے، مثلا رسول اللہ نے خود حجاز کے اندر، مکہ و مدینہ اور طائف اور کچھ علاقوں کے اندر حکومت قائم کی۔ رسول اللہ کے بعد یہ حکومت کچھ آگے بڑھی، لیکن ان الارض ابھی تک نہیں ہو سکا، یعنی پوری کی پوری زمین صالحین کا ورثہ قرار پائے۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص کے جس کی ذات کے اندر کوئی منفی بار نہ پایا جاتا ہو، کوئی نیگیٹیوٹی نہ پائی جاتی ہو، جو خداوند عالم کا خالص بندہ ہو، جس کی پوری زندگی میں، یعنی میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، جیسے آج کل ہم انسان کے جسم میں اگر کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟
سٹی اسکین کرتے ہیں انسان کا، ایک مشین میں اس کو لٹا دیتے ہیں، مشین کے اندر جاتا ہے اور اس کا سٹی اسکین ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اندر کی رگیں کہاں کہاں الجھی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پرابلم آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب آپ معنویت کے اسکینر سے اسکین کریں تو آپ کو کوئی کالا دھبا اندر نظر نہ آئے، وہ صالح انسان ہوتا ہے، جس کی ذات ایسی ہو، اندر کوئی اس کے کالا پن دھبا داغ نظر نہ آئے، صالح انسان وہ ہے۔ ایسے افراد کی حکومت ابھی تک پوری دنیا پر نہیں آئی، اور خدا نے کہا ہے ہم نے لکھ دیا ہے۔ دوسری اس آیت کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات اپنے وعدوں کو زبانی دیتے ہیں، اور زبانی وعدہ بھی وعدہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم لکھ کر دے دیں کوئی چیز تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کو کوئی پھر ڈینائل پہ نہیں لے جا سکتا، اس کا پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا، لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں ہم نے فقط زبانی وعدے نہیں دیے انبیاء کو، ہم نے لکھا ہے۔ لکھا سے مراد یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ ہوگا۔ اور کہاں لکھا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، زبور کے اندر مِن بَعْدِ الذِّکر، ذکر کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ کہا ایک ذکر سے مراد تورات ہے، اور ایک مراد آیت اللہ جوادی عاملو کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد تمام آسمانی صحیفے ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو ذکر کہا گیا۔ ترجمہ بن گیا ہم نے ہر آسمانی کتاب میں جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی یہ لکھ لیا، طے کر دیا کہ اس زمین کے وارث، اس زمین کے مالک صالحین بنیں گے، یہ طے ہوا ہوا ہے۔ لیکن یہ اب تک ہوا نہیں۔ اب وہ جو میں کہتا ہوں نا مسلمانوں کو دعوت فکر ہے، تمام مسلمانوں کو ہے، شیعہ اور سنی کی بحث نہیں ہے، امام زمانہ کی بحث۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگی یہ بات؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ خدا اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا نا۔ وعدے کے خلاف وہ کرتا ہے جو قوت میں طاقت میں کم ہو جاتا ہے، نہ جس کی قوت کم ہو نہ طاقت کم ہو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور مسلمانوں سے سوال ہے، پھر رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک پوری زمین صالحین کا ورثہ نہیں بنی تو پھر کب ہونے جائے گا؟ کب ہوگا؟ آیا اسلام اس کے بارے میں کوئی نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا؟ درود پڑھیے مل کے ساتھ۔ یہ بحث میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اشارہ کیا اس کی طرف یا نہیں کیا؟ اشارہ کیا ہوگا، رسول اللہ نے خبر دی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس زمین کے اوپر صالحین کی حکومت قائم ہوگی۔ وہ صالحین کون ہوں گے؟ اس کے لیے روایات میں بیان کیا گیا کہ جب آخری زمانہ آئے گا اور ہمارا آخری فرزند پردہ غیبت سے باہر آئے گا اور اس کے ہاتھوں پر جو حکومت قائم ہوگی وہ صالحین کی حکومت ہوگی، وہ صالحین کی حکومت ہوگی۔ اور امام عصر کی بحث آ گئی خود بخود۔ امام عصر یعنی امام زمانہ، امام مہدی، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ مولا یہ صالحین کون ہیں جن کے لیے خدا نے کہا کہ زمین کا وارث بنا دے گا انہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا وہ مہدی کے اصحاب ہوں گے، وہ مہدی کے ساتھ رہنے والے افراد ہوں گے۔ اب وجہ بتا رہا ہوں کیوں اس بحث کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، تاکہ ہم اس زمانے میں رہتے ہوئے مایوس نہ ہوں۔ جیسی ہماری حکومتیں چلتی ہیں، دنیا کی حکومتیں چل رہی ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، مشکلات ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایک بہت کلیئر ویژن موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی دنیا نے اس سمت جانا ہے، ایسی حکومت آنی ہے کہ اس سے بہتر حکومت انسانیت نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس طرح کا دور آنا ہے، لیکن اس دور تک پہنچنے کے لیے کچھ کردار اپنے اوپر بھی لینا پڑے گا، کچھ رول ہمارا بھی بنے گا۔ وہی صالحیت کی بحث ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زمین صالحین کا ورثہ قرار پائے گی۔ اب امام آئیں گے، ظاہر ہے امام نے آ کے یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ ذہنوں میں ہمارے ہے انشاءاللہ کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو اسباب کے تحت خلق کیا، حالانکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن کائنات کا نظام اسباب کے تحت ہے۔ خداوند عالم نے اگر معجزات جیسے بھی بیان کیا رضا کاظمی صاحب نے، معجزات کے ذریعے اگر چیزیں ہونی ہوتی تو پھر واقعی کربلا کے اندر کوئی مشکل نہیں تھی۔ پانی کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا، اور اس میں انڈین شاعر کا ایک پڑھتا ہوں ہمیشہ ایسے موقع پر کہ آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے کہ تا حشر برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ تا حشر برستا پانی، ایڑیاں اپنی زمیں پر جو رگڑتے اصغر کون ہے؟ فخر اسماعیل ہیں۔ اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو زمزم جاری ہوا، تو آج تک جاری ہے۔ ایڑیاں اپنی زمیں پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ یہ حقائق ہیں، معجزات کے ذریعے
یا اللہ صلی علی محمد. لیکن ہونا کیا ہے؟ لوگوں نے ساتھ دینا ہے، لوگوں نے ساتھ دینا ہے، لوگوں نے آگے آنا ہے، لوگوں نے اپنے ولی کی، امام کی نصرت کرنی ہے. پچھلے لوگوں نے مدد نہیں کی، معاملات خراب ہو گئے. خوب، اس مدد کے لیے کرنا کیا ہے؟ صالحیت کے معیار کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کو بھی سمجھ لیں کیوں پیدا کرنا ہے. آپ کسی بھی جگہ جانے کے لیے کوئی اصول بتاتے ہیں. مثال کے طور پر پاک آرمی جو ہے وہ نئی انڈکشن دے، نئے لوگوں کو فوج میں لانا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کرائٹیریا سامنے آتا ہے، کچھ لسٹ آتی ہے کہ بھئی یہ شرائط کینڈیڈیٹ کے اندر پائی جانی چاہیے. جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی وہ کیا کرے گا؟ وہ ایلیجیبل ہوگا، وہ اس بات کے قابل بن سکے گا کہ وہ پاک آرمی میں اپلائی کرے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ جو کلیئر ہو جائے گا وہ پھر قبول کر لیا جائے گا. تو جب ایک ملک کی آرمی میں آنے کے لیے شرائط اور میرٹ ہیں تو جو زمانے کا امام صالحین کا لشکر بنا رہا ہے اس کی کوئی شرائط نہیں ہوں گی کیا؟ جو زمانے کا امام صالحین کا لشکر بنا رہا ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام بنانے کے لیے بنا رہا ہے، اس کی بھی شرائط ہوں گی. پھر اس کی شرائط کیا ہے؟ صالحیت ہے. یہ صالحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کیا بتایا میں نے صالحیت کا ترجمہ؟ جس کے اپنے نفس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، جس کا نفس صاف ستھرا ہو، اس کو صالح کہا جاتا ہے. بس یہ ہماری بحث انشاءاللہ اپنے مقام تک پہنچ چکی ہے. بات ذہن میں آ گئی. ہم اور آپ عزیزوں اس مقام پر ہیں، اس جگہ پر ہیں، اس دور میں ہیں کہ جہاں خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو اس لشکر میں رکھ سکتے ہیں. ہمیں خدا نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے. اگر انسان موقع کو وقت پر نہ سمجھے تو پھر وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد ان الفرصت تمر مر السحاب. یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، غنیمت ہے، یہ تیزی سے گزرتے ہوئے بادلوں کی مانند ہیں. بادل کبھی ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، یہ موقع ہمیشہ نہیں ملے گا. ابھی ہے، کل نکل جائے گا. جیسے توابین، وہ لشکر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بعد قیام کیا، جس نے اس کو موقع ملا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام کرتا. اگر وہ وقت پر اپنی چیز کو سمجھ لیتے، ذمہ داری کو سمجھ لیتے، آ جاتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کی قربانیوں کا کوئی مقصد ہو جاتا. واقعی کربلا کے بعد بھی انہوں نے قربانی دی، جان دی، مگر اس قربانی اور جان کا کچھ حاصل نہیں ہوا. اگر کربلا کے اندر امام حسین کے ساتھ آ جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ کم سے کم فرق یہ پڑتا کہ جب آپ ہر شب جمعہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، تو اس زیارت کے اندر توابین بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب آپ ہر جمعرات کو کہتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے شہداء کربلا، اور تمہارے وجود سے وہ زمین پاک ہو گئی جس پہ تمہیں دفن کیا گیا ہے، تو اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی دیر کے ذریعے سے، یعنی امام حسین کے 2 سال بعد 3 سال بعد توابین نے قیام کیا ہے، چند سالوں کے بعد. اس قیام کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں، حالانکہ جانے دی ہیں. خوب سمجھیے گا اس چیز کو. موقع ہمیشہ نہیں رہے گا. آج خدا نے موقع دیا، ہمیں اپنے آپ کو امام کی خاطر بنانا ہے، ہمیں امام کی خاطر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، صالحیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب اس صالحیت کے اوپر چند نکات بیان کر کے زحمت تمام کروں آپ کی عزیزوں. خدا نے کہا زمین صالحین کا ورثہ بنے گی. یہ صالح بننا اتنا اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیزوں، وہی میں دوبارہ کرنا صاحب کی زبان سے ہی بات عرض کروں گا کہ جتنی تعداد ہے اس حساب سے درود کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور کہا گیا ہے کہ کنجوسوں میں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنے میں کنجوسی کرے. بلند آواز سے درود بھیجنا چاہیے. رسول اللہ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، رسول اللہ کی زبانی، یعنی ارشاد نہیں فرمایا، قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ کی زبانی، اِنَّا ولی الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی اور سرپرست مددگار کون ہے؟ جس نے کتاب نازل کی ہے. ان ولی الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، وہ فقط میرا ولی اور سرپرست نہیں ہے، ہر اس شخص کا ولی اور سرپرست ہے جو صالح ہے.
اور صالحیت کی بحث سامنے آ رہی ہے کہ کتنا ضروری ہے انسان صالحیت کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے دوران غیبت کبریٰ میں، چونکہ زمین صالحین کا ورثہ بنے گی۔ اگر میں اور آپ صالحیت کے دائرے میں آگے، ہوگا کیا رسول اللہ نے بیان کیا، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ اگر تم صالحیت کے دائرے میں آگے، کیا ہوگا؟ خدا تمہارا ولی و سرپرست ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ ان ولی الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا سرپرست کون ہے؟ جس نے کتاب نازل کی۔ پھر اگر میں جنگ بدر میں کم اصحاب کے ساتھ بھی جاؤں گا تو چونکہ وہ میرا ولی و سرپرست ہے، مجھے فتح مند کر لوٹائے گا، وہ مجھے نجات عطا کرے گا، وہ ولی ہے، وہ سرپرست ہے، وہ مجھے دشمن کی سازشوں سے، مشرکوں کے مکاریوں سے بچائے گا۔ خداوند عالم نے بچایا رسول اللہ کو کئی ایسے مواقعوں پر جہاں ان کی جان کا خطرہ تھا، خدا نے حفاظت فرمائی۔ لیکن رسول اللہ کی زبانی خدا نے کیا بیان کیا؟ ان ولی الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی میرا سرپرست ہے، لیکن صرف میرا نہیں ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہر صالح انسان کا ولی و سرپرست وہ خدا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے کاموں کو خدا سنبھالے، یعنی یہ جو ولی سے مراد ہے جو سنبھالنے والا ہے کام، سرپرست ہے، اگر چاہتے ہو تمہارے کاموں کو خدا سنبھالے، تمہارے کاموں کو خدا سیدھا کرے، کیا کرو؟ صالحیت کے دائرے کے اندر آ جاؤ، اپنے آپ کو صالحیت کی طرف بڑھانا شروع کر دو، خدا تمہارا سرپرست بنے گا۔ عزیزوں، ایک اور جگہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ صالحین، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ خداوند عالم نے صالحین کو مقام کیا عطا کیا ہے؟ خدا صالحین کو انبیاء کے برابر کا درجہ عطا کر رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأُولَٰئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کے اندر جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو خدا اس اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ پھر اپنی نعمتوں کو جن پر نازل کیا ان کی بھی کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء میں سے ہیں، والصدیقین، صدیقین میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، وہ شہداء اور صالحین میں سے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اطاعت کرنے والے کو خدا صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ صالحیت اطاعت سے اوپر کی منزل کا نام ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات یہاں حافظ فرمان علی صاحب مرحوم کے خدا ان کے درجات بلند کرے، جو ترجمہ جنہوں نے قرآن کا کیا، انہوں نے اس کے ذیل میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ اس آیت میں نبیین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدیقین سے مراد مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، شہداء سے مراد جناب امام حسن و امام حسین ہیں، اور صالحین سے مراد امام زین العابدین سے لے کر 12ویں امام تک ہیں۔ یہ صالحین کا گروہ ہے۔ خدا کہاں رکھے گا؟ ان کے ساتھ رکھے گا۔ عزیزوں توجہ رکھیے گا، صالحین یعنی یہ والا گروہ ہے۔ اسی لیے 3 بزرگ انبیاء، برجستہ انبیاء، ان کی قرآن کریم نے جو دعائیں نقل کی ہیں، ان دعاؤں میں یہی تذکرہ ہے کہ خدایا ہمیں صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ تیزی کے ساتھ میں پڑھتا ہوا آگے نکل جاؤں۔ حضرت ابراہیم خدا سے کہتے ہیں، ابراہیم کون ہیں؟ جو 3 مقامات پر پہلے سے فائز ہیں۔ نبوت جناب ابراہیم کے پاس ہے، امتحانات سے گزرے، امتحانات سے گزرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا، انہوں نے مکمل کیا، اس امتحان کو کامیابی سے انجام دے دیا، ہم نے ابراہیم کا مقام بڑھا دیا۔ ہم نے بڑھا کر کیا کیا؟ ہم نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں۔ امامت ایک ایسی بحث ہے، رہنمائی کی ایک ایسی بحث ہے کہ رہنما اور امام اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اپنے چننے سے نہیں بن سکتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ خود جناب ابراہیم نبوت پر فائز، اس کے بعد امامت پر فائز۔ تیسرا کون سا مقام ہے جناب ابراہیم کے پاس؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلت کا مقام ہے۔ خداوند عالم نے خصوصیت کے ساتھ پیغام بھیجا تھا کہ ابراہیم تمہیں خدا نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا مقام ہے جناب ابراہیم کا؟ ہر نبی دوست ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے۔ جناب ابراہیم پاس 3 درجات و مقامات رکھتے ہیں عند اللہ، نبوت، امامت، خلت۔
اس کے باوجود جناب ابراہیم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکومت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ محشور فرما، صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ یہ صالحین کون ہیں کہ جن کی جانب ابراہیم جیسا نبی ان 3 مقامات پر فائز ہونے کے باوجود اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ وہ حافظ فرمان علی صاحب والی بات کہ یہ صالحین امام زین العابدین سے لے کر 12ویں امام مہدی تک کی شخصیات کا نام ہے۔ اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام برجستہ انبیاء میں سے ہیں۔ جناب یوسف کی حکومت آپ کے سامنے ہے۔ جناب یوسف کو خدا نے عزیز مصر بنایا، کنویں سے نکالا، اس کے بعد مصر پہنچا دیا۔ وہاں جا کر جناب یوسف نے حکومت کا انتظام سنبھالا اور حکومت عملی طور پہ یوسف کے ہاتھ میں۔ جناب یوسف اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ظاہری حکومت عطا کی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے ایک خاص علم عطا کیا۔ جناب یوسف کو ایک خاص علم کیا تھا؟ خوابوں کی تعبیر تھی۔ خود انسان خواب دیکھتا تھا، اس کی تعبیر جناب یوسف کیا کرتے تھے، خواب کے بارے میں بتاتے تھے کہ تمہارے خواب کی حقیقت یہ ہے۔ ربی آتیتنی من الملک، اے خدا تو نے حکومت دی ہے مجھے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے احادیث کو تعبیر خواب کرنا سکھایا ہے، علم دیا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خدایا تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی و سرپرست ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام پر موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ توجہ کیا آپ نے، 2 بڑے انبیاء کا تذکرہ کر دیا آپ کے سامنے۔ جناب یوسف کے پاس حکومت ہے، یعنی اس حکومت کے ہوتے ہوئے توجہ کیجئے گا ایک نقطے کی جانب، اس حکومت اور اختیار کے ہوتے ہوئے جناب یوسف کو اپنی زندگی میں ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے، اس کو خدا سے مانگ رہے ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، خدایا صالحین کے ساتھ مجھے بھی کھڑا کرنا۔ تیسرا نبی جس کو خداوند عالم نے حضرت یوسف سے زیادہ بڑی حکومت عطا کی، جناب سلیمان۔ جناب سلیمان وہ نبی ہیں کہ جن کی حکومت، جن کا اختیار جناب یوسف سے زیادہ ہے۔ جناب یوسف ظاہری طور پر خزانے کے کلید بردار تھے، انتظام کرنے والے تھے، اقتصادی پالیسی دینے والے تھے اور حکومت چلانے والے تھے عزیز مصر کے ساتھ۔ جناب سلیمان تو جس کو ہم کہتے ہیں آل ان ون تھے، اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، خود ہی حکومت چلاتے تھے، اور ان کا اختیار خدا نے فقط انسانوں پہ نہیں جنات پہ اختیار رکھا تھا۔ جنات قرآن کی آیات کے مطابق جناب سلیمان کے لیے کام کیا کرتے تھے، دریاؤں میں غواصی کیا کرتے تھے، عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ ہواؤں پر اختیار جناب سلیمان کا تھا، ایک ایسی عظیم الشان حکومت کے مالک تھے جناب سلیمان۔ اس کے باوجود ان کی دعا ہے قرآن کے اندر، کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھ کو یہ توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر نازل کی ہیں اور میرے والدین پر نازل کی ہیں، ان نعمتوں پر تیری بارگاہ میں شکر ادا کر سکوں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، توجہ کیجئے گا یہاں پر تھوڑا سا اپنی اس بات کو روک رہا ہوں، صالحین والی بات کو، شکر کی بات آ گئی۔ خداوند عالم نے قرآن میں کیا کہا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے، شکر گزار کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جو کچھ اس کو میسر ہو اسے دیکھ سکے۔ اکثریت انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو نہیں ہوتا اس کی طرف نگاہ رکھتی ہے، جو نہیں ہوتا اس پہ نگاہ ہوتی ہے، جو ہوتا ہے اسے معمولاً انسان نہیں دیکھ پاتا۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، گلاس برابر میں ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک خاص حصے تک گلاس میں پانی موجود ہے، ایک حصہ خالی ہے۔ انسانوں کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو اوپر کے اس خالی حصے کو دیکھتی ہے، نیچے کا بھرا ہوا گلاس انہیں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکرا پنا کرتا ہے۔ خدا نے اسی لیے کہا کہ اگر یہ اپنی طرف توجہ دیں تو ان کی زندگی میں کبھی ناشکرا پنا نہ آئے۔ عزیزوں اسی لیے ائمہ علیہ السلام کی دعائیں ہمیں انسانیت کے نزدیک کرتی ہیں، ہمیں ائمہ علیہ السلام کی دعائیں خدا کے نزدیک کرتی ہیں، کیونکہ ائمہ نے سکھایا طریقہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، جب صبح سو کر اٹھو تو کیا کہو خدا سے؟ الحمدللہ الذی بعثنی من مرقدی ولو شئت جعلتہ دائما سرمدا، شکر ہے پروردگار تیرا کہ تو نے مجھے میرے اس موت کے بستر سے پھر نئی حیات عطا کر دی، تو اگر چاہتا تو اس بستر کو دائمی بنا دیتا۔
تو اگر چاہتا تو اس بستر سے اٹھ کر میں خود نہ جاتا، میں کندھوں پر روانہ ہوتا۔ کس نے مجھے حیات عطا کی؟ یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا شکر کرو۔ یعنی انسان سوچتا ہے میں زندگی میں کیوں شکر کروں؟ اسی چیز پہ شکر کرو کہ خدا نے تمہیں اگلی زندگی، اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہوا نصیب کیا ہے، اگلے دن کی حیات دی ہے۔ علماء کا طریقہ کار یہ رہا تھا، یہ کرتے رہے علماء۔ کیا کرتے تھے؟ اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد اپنے اعضاء و جواری کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ چیزیں مضحکہ خیز لگتی ہیں، لیکن جو اس کا دل خدا کی طرف ہو وہ ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح کی طرف توجہ کرتے تھے، مثلا اپنے ہاتھ کو ہلا کر دیکھتے تھے، اس میں حرکت ہوتی تھی، کہتے تھے بار الہ تیرا شکر ہے، نہ فقط تو نے مجھے ایک دن کی مہلت اور دی، نہ فقط یہ کہ تو نے مجھے ایک دن کی زندگی اور دی، بلکہ میرے اعضاء و جوارح کو بھی صحیح اور سالم رکھا ہے۔ اسی لیے اٹھتے ہی کیا کرتے تھے؟ خدا کی بارگاہ میں سجدہ، پروردگار تیرا شکر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں میری نہیں ہیں، میری ہوں تو پھر کبھی بھی کسی انسان کو فلج نہ ہو، کبھی کوئی انسان مفلوج نہ ہو، کبھی کسی انسان کی زبان بند نہ ہو، کبھی کسی انسان کے چلنے کی طاقت ختم نہ ہو۔ اگر اپنی ہے تو اپنی نہیں ہے، جب بھی تو ختم ہو جاتی ہے، خود توجہ کیجئے گا۔ لہذا جناب سلیمان نے کیا مانگا پہلے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدایا تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یعنی مجھے وہ نگاہ عطا فرما کہ جس میں میں تیری جانب سے حاصل ہوئی ہوئی نعمتوں کو دیکھ سکوں، جو میسر ہے اسے دیکھ سکوں، جو میسر نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ کروں، تاکہ شکر گزار بنوں۔ اس کے بعد وَأَنِ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس عمل کی بھی توفیق دے کہ جس کو میں انجام دوں تو تو اس پر راضی ہو جائے۔ وَأَنِ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، عمل صالح کی بات آ گئی۔ وَأَنِ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل جس پہ تو راضی ہو جائے۔ عمل انسان بہت سارے کرتا ہے، لیکن ایسا عمل چاہیے جس پہ خدا راضی ہو، جس سے خدا اپنی جو ہے وہ قبولیت کی ضمانت عطا کرے۔ وَأَنِ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت سے مجھ کو صالحین کے زمرے میں شامل فرما۔ 3 انبیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا مختصر سے وقت میں۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ صالحیت کی طرف، کہ خدایا صالحین کا مقام اتنا بلند ہے۔ یہ زمین کس کا ورثہ بننے جائے گی؟ صالحین کا۔ مجھے اور آپ کو اس ورثے کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی سادہ الفاظ میں امام زمانہ کی حکومت میں امام کا ساتھ دینے کے لیے اپنے اندر اس کرائیٹیریا کے مطابق اپنی آمادگی کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کرائیٹیریا پر پورا اترنا ہے، اس میرٹ کو فلفل کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا عزیزوں، رہ جائیں گے اس بحث سے۔ صالحین کی بحث ہے آپ کے سامنے، یہ طویل بحث ہے، قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں، میں نے فقط مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ صالحیت ہے، اس کو کرنا ہے۔ اب اگر انسان صالح بن جائے گا کیا ہوگا؟ دوبارہ پلٹ رہا ہوں اس آیت کی طرف۔ اگر تم صالح بنو گے تو کیا کرے گا خدا؟ خدا تمہارا ولی و سرپرست ہو جائے گا۔ جب خدا ولی و سرپرست بن جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر زندگی میں انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان سے مراد یہ مت سمجھے گا آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش تو ہے، میں نے جو پہلے یہاں مجالس پڑھ کے گیا اس میں بھی انہی دنوں میں بیان کیا تھا، آزمائش ہر انسان کی ہے، کوئی انسان بغیر آزمائش کے نہیں رہ سکتا اس زمین خدا کے اوپر، خدا کا فیصلہ ہے۔ آزمائش ہوگی لیکن خدا مدد بھی کرے گا، اس مدد کا بھی آپ مجھ سے ثبوت قرآن سے مانگے، میں آپ کو قرآن سے ثبوت دے دیتا ہوں خدا کیسے مدد کرتا ہے اگر انسان صالح بن جائے۔ تیزی سے گزرنا ہوگا مجھے، آپ انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا تذکرہ ہے، سورہ کہف کے اندر تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ جو خدا کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت خضر جن کو خدا نے کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ نام خضر قرآن کی اس آیت میں نہیں آیا، لیکن جو مفسرین نے بیان کیا حضرت موسیٰ کی جو ملاقات ہوئی وہ جناب خضر سے ہوئی۔ حضرت خضر صاحب حکمت تھے۔ جناب موسیٰ کو خدا وند عالم نے امر کیا فلاں جگہ پر پہنچو، ہمارا بندہ تمہیں وہاں ملے گا، اس کے ساتھ کچھ دن گزارو۔ حضرت خضر کے ساتھ جناب موسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے۔ میرا مقصد پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، لیکن بات چونکہ صحیح سے پہنچ جائے اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا تیزی میں سناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور جو خدا نے آپ کو علم اور رشد عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کیجیے۔ علم اور رشد، توجہ کیجیے گا، علم کی اتنی اہمیت ہے، رشد کی، بصیرت کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک اولو العزم نبی ایک صاحب بصیرت انسان سے کہتا ہے مجھے بھی کچھ عطا کر دو۔ یعنی اپنے لیے علم کا دروازہ کبھی بند مت کیجیے گا، کسی بھی جگہ پر انسان پہنچ جائے علم ہمیشہ حاصل کرنا ہے۔
اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے تاکہ میں آپ کے علم سے حاصل کروں۔ حضرت خضر جواب دیتے ہیں جناب موسیٰ کو کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ کیوں نہیں رہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اندر صبر کی کمی ہے، تم صبر نہیں کرو گے میرے ساتھ رہتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ ساتھ رکھیے، انشاءاللہ میں صابروں میں سے ہوں۔ حضرت خضر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں اپنے ساتھ، لیکن ایک شرط ہوگی، وہ شرط یہ ہوگی میرے ساتھ رہتے ہوئے جو کچھ مجھ سے دیکھو گے اس پہ کوئی اعتراض اور سوال نہیں کرو گے جب تک کہ میں اس کا جواب تمہیں خود نہ بتا دوں۔ سوال نہیں کرو گے، میں خود تمہیں بتاؤں گا جو ہو رہا ہے، تم سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ طے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس شرط پہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر آیا کہ یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں کشتی کے اندر۔ کشتی جو ہے وہ غریب بچوں کی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جناب خضر اس کشتی کی تلائی کے اندر پیون اس کے اندر تہہ کے اندر ایک سوراخ کر دیتے ہیں۔ ہلکا ہلکا پانی اوپر آنا شروع ہوتا ہے۔ جب یہ سوراخ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جناب موسیٰ پلٹ کر فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ ہم نے کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ نے کشتی کو ناقص بنا دیا، اس کشتی میں سوراخ کر دیا، آہستہ آہستہ پانی اوپر آ رہا ہے، ڈوب بھی سکتی ہے۔ جناب خضر نے کیا کہا؟ موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا نا میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں سوال نہیں کروں گا، اجازت دیجیے آگے بڑھنے کی۔ ابھی جناب خضر نے حکمت بیان نہیں کی، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس بچے کو پکڑتے ہیں اور مار دیتے ہیں جناب خضر۔ جب اس بچے کی جان لے لیتے ہیں تو جناب موسیٰ کا اعتراض اور شدید ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہم اور آپ بھی ہوتے تو اعتراض کرتے کہ آپ نے زندہ صحیح سالم ایک بچے کو بلا کسی عذر بلا کسی وجہ کے مار دیا۔ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، جناب خضر نے یہاں بھی جواب دے دیا، کہا موسیٰ میں نے کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، نہیں چل سکتے ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا ایک موقع اور دیجیے۔ اس کے بعد تیسرے مقام پر پہنچے کہ جب ایک بستی میں داخل ہوئے، اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سفر طے کر رہے تھے، بستی والوں سے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس اپنے لیے نہیں ہے، ہم آپ کو کہاں سے کھلائیں گے، آگے بڑھا دیا۔ یہ دونوں ایک جا کر ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ اس سائے میں جب بیٹھے تو وہاں ایک دیوار تھی جو آدھی گر چکی تھی اور باقی آدھی دیوار گر رہی تھی۔ اس گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر جناب خضر نے کہا آؤ موسیٰ اس دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ عجیب عجیب امتحانات ہوتے ہیں، کہا آؤ اس دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ساتھ آئے، جناب خضر استاد ہیں، اور اس کے بعد اس دیوار کی تعمیر کی، اس دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مرمت کی۔ جب مرمت سے فارغ ہو گئے تو جناب موسیٰ نے پھر ایک سوال کیا یا اعتراض کیا، کہا کہ اگر آپ نے دیوار بنانی ہی تھی تو پہلے معلوم کر لیتے کس کی تھی، اس کی اجرت طے کر لیتے، اور اس کے بعد پھر اس سے دیوار تعمیر کرنے کی اجرت لے لیتے تاکہ کچھ ہمارے پاس آ جاتا، اس اجرت کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی آگے بڑھاتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ یہ آخری جگہ تھی، اس کے بعد اب میرا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی کا مرحلہ آ چکا ہے، تم نے 3 جگہوں پر جو ہے وہ اپنے جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اب جان لو ان باتوں کو جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ وہ جو کشتی تھی وہ غریب بچوں کی تھی، اس وقت ظالم علاقے کا جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، جو بھی تھا، اس کا کوئی تہوار تھا، اس تہوار کے اندر وہ تمام کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ ان بچوں کا اس کے علاوہ درآمد کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان بچوں کے پاس واحد چیز کہ جس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے وہ کشتی تھی۔ میں نے اس کشتی میں چھوٹا سا ایک عیب کیا تھا، چونکہ جو خلیفہ اور بادشاہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ معیوب چیزوں کو اپنے لیے قبول نہیں کرتے، صحیح و سالم چیز ہو تو قبول کرتے ہیں۔ جب اس کے سپاہی آئیں گے دیکھیں گے اس کشتی میں چھوٹا عیب ہے، وہ اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ عیب بہت چھوٹا سا تھا، بچے اس کو تعمیر کر لیں گے، ان کی زندگی کا کاروبار چلتا رہے گا، اس وجہ سے اس کے اندر عیب پیدا کیا تھا۔ دوسری وجہ جو بچے کو مارا تھا وہ اس لیے مارا تھا کہ یہ بچہ اپنے والدین کی نسبت سرکش بچہ تھا، اس کے والدین اچھے تھے، خدا چاہتا تھا کہ اس کا نعم البدل عطا کرے، لہذا خدا نے امر کیا، خدا کے امر پر میں نے اس کو مارا، اور اس کے بعد خدا ان کو ایک اچھی اولاد عطا کرے گا۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ اس بچے کے مرنے کے بعد جو خدا نے اولاد عطا کی اس بچے کے ماں باپ کو اس اولاد سے، یعنی بعد میں ہونے والے بچے کے ذریعے سے جو اولادیں دنیا میں آئی ہیں ان میں 70 انبیاء اس دنیا میں آئے تھے۔ خدا کمپنسیٹ کرتا ہے، خدا جبران کرتا ہے، اگر کوئی چیز لی ہے تو اس کے بدلے بہتر دے گا۔ 70 انبیاء دنیا میں۔ تیسری چیز یہ وہ چیز تھی جو صالحیت سے متعلق تھی، اس کو اب یہاں کہا کہ وہ جو دیوار تھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ جو دیوار کا معاملہ ہے وہ تو یتیم بچوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، جو شہر کے اندر رہتے تھے،
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اور وہ دیوار گر رہی تھی، نشانی مٹ جاتی. ان بچوں کا باپ مر گیا تھا، وہ یتیم بچے تھے. ان بچوں کے باپ نے ایک نشانی چھوڑی تھی کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو کیا کریں، اس نشانی کے مطابق دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں. موسیٰ، اگر وہ دیوار پوری کی پوری تباہ ہو جاتی، وہ نشانی مٹ جاتی، نشانی مٹنے کے نتیجے میں یتیم بچے اپنے اس میراث کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے. کیوں خدا نے مجھے اور تمہیں امر کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کا باپ ایک صالح انسان تھا، لہذا خدا نے ہمیں امر کیا کہ اس دیوار کو تعمیر کرو تاکہ اس صالح انسان کی اولاد اپنے حق سے محروم نہ رہے. توجہ کیا آپ نے؟ چونکہ باپ صالح تھا، وہی والی آیت کہ اگر تم صالح ہو تو کیا ہوگا، اللہ تمہارا ولی ہوگا. اب یہاں پر نکات ہیں آیات کے، وقت نہیں ہے کہ میں کھول کے بیان کر سکوں. عزیزوں، اگر انسان صالح ہو جائے، صالحیت پر آ جائے، تو خدا اپنے 2 اولیاء کو اس کی اولاد کے لیے مزدوری پر لگا دیتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ انسان اگر صالح ہو جائے تو خدا کیا کرے گا؟ جو آیات ہیں قرآن کی وہ بیان کی ہے، ایک بھی روایت بیان نہیں کی ہے، قرآن بیان کیا آپ کے سامنے. انسان اگر صالحیت پر آئے تو خدا کیا کرے گا؟ اللہ ولی ہے. کس کا؟ میرا بھی ولی ہے اور ہر صالح انسان کا ولی. پھر ایک صالح انسان کے بچوں کی میراث کو بچانے کے لیے موسیٰ جیسے عظیم انسان کو کہے گا دیوار بناؤ، خضر جیسی شخصیت کو مامور کرے گا یا دیوار بناؤ تاکہ یہ نشانی نہ مٹ پائے، یہ یتیم بچے اپنے اس حق تک پہنچیں. عزیزوں، یہ خدا کا نظام ہے، یہ صالحیت کی عظمت ہے. انسان اس صالحیت تک پہنچے گا تو پھر کیا کرے گا؟ انسان امام کے کام آئے گا. اور میں ظاہر یہ بحث ایک عشرے کی بحث ہے جس کو پڑھا ہے میں نے بعض جگہوں پر، فقط آج میں نے آپ کے سامنے نکات بیان کی ہیں. اس صالحیت تک پہنچنے کا راستہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ایک مجلس کے اندر یہ بیان ہو سکتا تھا صالحیت ضروری ہے تاکہ امام کا ساتھ دیں. صالحین کی اہمیت کیا ہے وہ قرآن سے بیان کی، 3 انبیاء کی آرزو بیان کی صالحین کے زمرے میں آنے کی. صالح انسان بن جائے تو خدا کیسے مدد کرتا ہے. اب آخری چیز کہ ہم صالح بنیں کیسے بنیں گے صالح؟ ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے کہا اطاعت سے اوپر کی منزل ہے صالحیت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، وہ کہاں جاتا ہے؟ صالحین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یعنی معمولی اطاعت سے اوپر کا مرحلہ ہے. عزیزوں، بعض دفعہ بعض چیزیں زبانی بیان کی جاتی ہیں، لیکن سب سے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ عملی تصویر دکھائی جائے. آج کے دور میں بھی جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ السٹریشنز ہوتی ہیں. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بنتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر. بچے اس کو دیکھ کے جلدی لرن کرتے ہیں، جلدی سیکھتے ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے انسانوں کو ہدایت پر رہنے کے کہا، دینداری کا حکم دیا، لیکن یہ حکم فقط زبانی نہیں دیا. اسی لیے خداوند عالم نے انبیاء کو انسانوں کا عملی رہنما قرار دیا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں دیندار بنو. کیسے بنو؟ جیسے یہ انبیاء ہیں. دیندار بنو کیسے بنو؟ جیسے تمہارا رسول ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جیسا رسول ایسے بن جاؤ، یہ دینداری ہے. خوب صالح بننا ہے. میں بہت ساری کتابی باتیں بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کہ صالح کیسے بنیں گے. قرآن کی بہت سی آیات ہیں ظاہر اس موضوع کے اوپر، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک عملی استاد رکھ دیتا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا کہ صالح ہونے سے مراد کیا ہے. ایک عملی استاد دے لیتے ہیں، مصائب کی طرف آ گئے ہوں. وہ عملی استاد کون ہے؟ وہ عملی استاد وہ ہے کہ جس کو صالح کا لقب چھٹے امام نے دیا. چھٹے امام نے دیا. کون ہے وہ؟ آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ اسے یاد کرتے ہیں، ہر شب جمعہ اس کی صالحیت کے ساتھ بات کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. کون ہے یہ؟ ابو الفضل العباس. صالح انسان کا عملی نمونہ علمدار کربلا. صالح بننا ہے کیا کرو؟ علمدار کربلا کو معیار قرار دو. زمان معصوم نے بیان کیا یہ لفظ. چھٹے امام نے بیان کیا کہ میرے جب جاؤ کربلا، اپنے ایک صحابی کو جب زیارت تعلیم کر رہے ہیں، اس زیارت میں کہتے ہیں کہ جب کربلا جاؤ تو زیارت ایسے پڑھنا، حضرت عباس کے حرم میں جا کر جب کھڑے ہو تو ایسے سلام کرنا. کیسے کرنا؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح. سلام و آپ پر ہے بندہ صالح خدا.
اے خدا کے صالح بندے آپ پر سلام ہو. بس کتنا اچھا استاد ہے عزیزوں جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. ہمیں اپنے زمانے کے امام تک پہنچنا ہے صالح بن کر. اور کتنا بہترین استاد خدا نے ہمیں عطا کیا ہے علمدار کربلا کی صورت میں. ایسا ہوتا ہے صالح بندہ. کیا خصوصیات ہیں اب اس کو آپ خود جا کے دیکھیے گا, پڑھیے گا, زیارت کو اٹھا لیجیے گا, اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا, اس کے اندر بہت ساری صفات آپ کو مل جائیں گی. السلام علیکم ایھا العبد الصالح, اے عبد صالح خدا آپ پر سلام ہو. المطیع للہ, صالحیت کے آگے تعریف آ رہی ہے. آپ کیوں صالح ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین, اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی اطاعت خدا, اطاعت رسول, اطاعت امیر المؤمنین, اطاعت حسن و حسین میں گزری. پہلی خصوصیت صالح انسان کی یہ ہے کہ وہ زندگی اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے. خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں مشکلات میں صبر کروں, چاچ میں صبر کروں گا. خدا ایک مرد سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھے, اطاعت خدا ہے, رکھوں گا. خدا مجھ سے چاہتا ہے دوران غیبت کبریٰ مجتہدین کے بتائے ہوئے فتاوا کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں, کروں گا. خدا ایک خاتون سے چاہتا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے اپنے سر کے اوپر اپنی اوڑھنی کو لے لے, حجاب کے ساتھ باہر نکلے تاکہ اس کا وقار, عزت, آبرو محفوظ رہے. چاچ خاتون کو یہ کام کرنا چاہیے. جو بھی اطاعت خدا. جو بچے بیٹھے ان کے لیے فقط ایک نکتہ, خدا نے کہا ہے والدین کے سامنے آنے کے بعد اپنی آواز کو اونچا مت کرنا. خدا نے کہا ہے نہیں کروں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان کے سامنے اف مت کرنا, انہیں جھڑکنا نہیں. یہ خدا کی اطاعت کا امر ہے, نہیں کروں گا. جو بھی اطاعت خدا ہے. صالحیت کی پہلی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ, اطاعت گزار خدا. جو اطاعت گزار ہوتا ہے وہ صالحیت کی منزل پر آتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کر امام بیان کرتے ہیں اشہد لک بالتسلیم, میں گواہی دیتا ہوں. کون گواہی دے رہا ہے؟ امام معصوم. کس کے لیے گواہی دے رہا ہے؟ حضرت علمدار کربلا کے لیے. اشہد لک بالتسلیم, میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ تسلیم تھے, سرنڈر تھے. کس کے سامنے؟ خدا کے بھی سامنے, خدا کی زمین پر خدا کے نمائندے کے سامنے بھی. یعنی اپنے زمانے کے امام کے سامنے آپ تسلیم تھے. اپنے زمانے کے امام کے سامنے آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی. جو زمانے کا امام کہتا تھا آپ وہ کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ علمدار کربلا کو خدا سے دعاؤں میں مانگا کس نے تھا؟ کس نے مانگا تھا؟ علی مرتضیٰ نے مانگا تھا. کس چیز کے لیے مانگا تھا؟ کربلا کے لیے مانگا تھا. کربلا کے لیے تاکہ ساتھ دے میرا یہ بیٹا, میرے حسین کا ساتھ دے. ایسے ہی ہے. لیکن علمدار کربلا جب آئیں کربلا میں, امام حسین نے اگر جنگ کی اجازت نہیں دی تو اشہد لک بالتسلیم, میں گواہی دیتا ہوں آپ تسلیم تھے. آپ نے گلے کے لیے زبان نہیں کھولی امام حسین کے سامنے. جو امام نے کہا آپ نے وہ کیا, کیونکہ آپ تسلیم تھے, سرنڈر تھے. آپ کو معلوم تھا امامت کا حق یہ ہے کہ امامت ہے ہی یہ کہ اس کے سامنے زبان نہیں کھولی. جو امام نے کہنا ہے وہ کرنا ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا, آپ نے تصدیق کی اور آپ وفادار تھے. صالحیت کی ایک شرط وفا ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. میں اگر عباس صالح کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, امام کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, کیا کرنا ہوگا؟ زمانے کے امام سے وفا کرنی ہے. اس وفا کو بھی کربلا میں حضرت عباس نے بہترین صورت میں دکھایا ہے. بہترین صورت میں دکھایا ہے. کب؟ کہ جب حضرت عباس نہر تک پہنچ گئے. نہر تک جب پہنچ گئے, نہر میں اپنے راہوار کو داخل کر دیا, پانی میں اتر گئے, مشکیزے کو بھرا. عزیزوں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا, حضرت عباس کی جو شخصیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے گا. پانی تک پہنچ گئے, لب خشک ہیں علمدار کربلا کے, لب خشک ہیں, گلا پانی سے جو ہے پیاس کی وجہ سے سوکھا ہوا ہے. نہر تک پہنچ گئے, پانی سامنے ہے. اگر علمدار کربلا پانی پینا چاہیں تو آپ عقلی طور پر اس کی کوئی مذمت کرے گا کیا؟ کوئی کہے گا کہ اچھا کام نہیں کیا؟ آپ کہیں گے نہیں. کربلا کے شہداء میں جو پہنچ پایا پانی تک وہ علمدار کربلا, باقی شہداء نہیں پہنچ سکے. جو پہنچ گیا پیاسا ہے, بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہی کرنے آیا ہے. اگر پی لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن یہ وفا ہے. علمدار کربلا نے کیا کہا؟ ہاتھ میں پانی اٹھایا, کہا کہ اے نفس تو مجھے اس پر آمادہ کرتا ہے کہ میں پانی پیوں, میرا مولا سوکھے لبوں کے ساتھ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا, کیا پیغام دے دیا؟ اے صالحیت کے معیار کو پانے والے مومنوں, جو اپنے زمانے کے امام کے لیے صالح بننا چاہو, مجھے یاد رکھنا. یعنی یہ جو فاصلہ ہے میرے اور حسین کے درمیان, کے حسین خیموں کے پاس ہیں, میں نہر میں ہوں. ظاہری طور پر, توجہ سے سنیے گا, ظاہری طور پر حسین مجھے دیکھ نہیں رہے. یعنی ظاہری طور پر ایک حجاب ہے بیچ میں, ایک فاصلے کا حجاب ہے.
ظاہری طور پر میں حسین کی نگاہوں کے سامنے نہیں، حسین میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، مگر وفا کا تقاضا ہے کہ اگر میرے مولا کے ہونٹ سوکھے ہیں تو میں اپنے لبوں کو تر نہیں کروں گا۔ دوران غیبت زندگی گزارنے والوں، اگر تمہارا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تب بھی تم سے کوئی ایسا کام انجام نہ پائے جس سے امام کا دل دکھ جائے۔ یہ وفا کا تقاضا ہے، یہ صالحیت کا معیار ہے۔ اتنا عظیم استاد خدا نے دیا، بس ختم ہو گئی بحث عزیزوں ہماری۔ حضرت عباس علمدار، بس آئیے حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں، انہی کے مصائب پر اکتفا کرتے ہیں۔ علمدار کربلا، انہیں سے توسل کرنا ہے، انہیں سے اختیار چیزوں کو مانگنا ہے۔ جب بھی اب علم پر جائیں عزیزوں، جب بھی علم کے پاس جائیں، علم پر کھڑے ہو کر دعا کریں، اپنے مریضوں کے لیے شفا مانگیں، حضرت عباس کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں، ان کے توسل سے مانگیں۔ حضرت عباس کا بڑا مقام ہے، لیکن وہاں حضرت عباس سے ایک چیز اور مانگے، اے وفادار کربلا، اے وفادار امام، جس طرح آپ اپنے زمانے کے امام کے وفادار تھے، اس وفا کی کچھ پرچھائی ہمارے کرداروں پہ ڈال دیجیے۔ پوری وفا نہیں مانگتے ہم، ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہے جو وفا آپ کی تھی وہ ہم کر سکیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا ظرف ہی نہیں ہے۔ ایک پرچھائی کچھ عطا ہو جائے اس میں سے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ بس عزیزوں، علمدار کربلا کا وسیلہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ابو الفضل العباس باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ باب الحوائج، جو جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہوں، کتنا عظیم باب الحوائج ہے جو بن ہاتھوں کے عطا کرتا ہے، بن ہاتھوں کے عطا کرتا ہے۔ بس عزیزوں، حضرت عباس وہ شخصیت کے جب امام حسین کے پاس آتے ہیں، مولا جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین عباس سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، انت صاحب اللواء، عباس تو میرے پرچم کے علم بردار ہو۔ مولا عباس پھر آتے ہیں، مولا جانے کی اجازت دیجیے، صاحب اللواء، یہ جملے مولا بیان کرتے ہیں۔ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب تمام افراد شہید ہو جاتے ہیں، اب حضرت عباس آتے ہیں، اے مولا آپ جانے کی اجازت دیجیے۔ اور اس کے بعد مولا پھر کہتے ہیں، آپ علمدار کربلا، تمہارے ہونے سے حوصلہ ہے خواتین کو، اور تم پرچم کے علمبردار ہو۔ تو حضرت عباس خیمے میں پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہیں، اے میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار تھا؟ اب تو نہ اکبر بچا ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، سب جا چکے۔ یہاں پر حضرت عباس کہتے ہیں، مولا میرا اب دم گھٹ رہا ہے، مولا اب مجھے اس زندگی سے جو ہے وہ الجھن ہو رہی ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اتنے میں عزیزوں خیمے سے آواز آتی ہے، العطش العطش، العطش کی آواز آتی ہے، بچوں کی آواز آتی ہے، بچے مضطرب آواز میں پکارتے ہیں، پیاس پیاس۔ حضرت عباس سے مولا کہتے ہیں، اے عباس علمدار جاؤ پانی لے کر آ جاؤ بچوں کے لیے۔ عزیزوں توجہ کیجئے گا، یہ وہ خیمے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب کچھ پانی بچا تھا، بڑے اپنی پیاس کو قربان کرتے تھے تاکہ بچے پانی پی سکیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بچوں نے بھی پانی نہیں پیا ہے۔ پیاس کی فقط شدت بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ جس خیمے میں پانی رکھا جاتا تھا، یہ بچے وہاں جاتے تھے، اور چونکہ پانی ختم ہو چکا تھا، لیکن پانی جہاں رکھا جاتا ہے وہ پانی کو چھلکتا ہے، زمین پر گرتا ہے، جب پانی آتا ہے برتنوں کے اندر زمین پر گرتا ہے۔ یہ بچے کیا کرتے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے؟ اس خیمے میں جاتے ہیں، زمین کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو ہٹاتے ہیں، اور جہاں زمین تھوڑی سی نم نظر آتی ہے، ہلکی سی گیلی مٹی نظر آتی ہے، اپنے گلوں کو، اپنے ہونٹوں کو اس مٹی پر رکھ دیتے ہیں۔ عزیزوں، ایسی شدید پیاس کا عالم ہے، اور ایسے میں علمدار کربلا آ کر کہتے ہیں، سکینہ لاؤ اپنی مشکیزے کو لا دو۔ اب یہ چچا آیا ہے پانی لانے کے لیے۔ عزیزو، سکینہ نے کس مان سے بچوں کو جمع کیا ہوگا، آؤ بچوں آؤ، اب میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، جس کو دعاؤں میں علی نے مانگا ہے، اب ضرور پانی آئے گا۔ عزیزوں، پھر بچے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مشکیزہ جناب عباس کو دیا جاتا ہے۔ مولا نہر میں جاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، کسی میں مجال نہیں ہے جو آگے سے حملہ کر سکے، چھپ کر حملہ کیا جاتا ہے۔ علمدار کربلا کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے، مشکیزے کو سنبھالتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دشمن پھر بایاں بازو قلم کرتا ہے۔ ابھی بھی عباس کی سواری کی رفتار رکتی نہیں ہے، خیموں پر توجہ ہے، بچوں کی امانت سینے سے لگی ہوئی ہے۔ ذہن میں یقیناً ہوگا سکینہ نے بڑے مان سے بچوں کو بٹھا کر رکھا ہوگا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے،
ہے۔ عزیزوں دشمن سمجھ گیا عباس کی تمام آس اسی مشکیزے میں ہے۔ دشمن تیر کو کمان میں جوڑتا ہے، تیر چلتا ہے، مشکیزہ چھلنی ہوتا ہے۔ علمدار کربلا اپنا رخ خیمے سے موڑ لیتے ہیں، اب خیمے میں کیسے جاؤں؟ ارے سکینہ انتظار میں ہے۔ بس عزیزوں ایک مرحلہ وہ آتا ہے اب جب علمدار کے بازو نہ رہے، دشمن جری ہوتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں تیر آتا ہے، علمدار کربلا کی آنکھ میں لگتا ہے۔ عزاداروں آنکھ سب سے حساس عضو ہے جسم کا، ذرا سا کنکر چلا جائے انسان تڑپ جاتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں ایک کانٹا آ جائے انسان رک جاتا ہے، مگر اپنے ہاتھوں سے اس بھی چیز کو دور کرتا ہے۔ اللہ رے مشکل علمدار کربلا، ہاتھ تو سالم نہ بچے، تیر کو کیسے نکالیں؟ مقتل میں بیان ہوا اپنے گھٹنوں سے تیر کو کھینچنا چاہا، اسی اثنا میں ظالم آگے بڑھا، گرز کو پیشانی پر مارا، اب علمدار کربلا سے سنبھلا نہ گیا۔ عزیزوں وہ مرحلہ آیا، عباس نے آواز دی السلام علیک یا مولا، اے میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر حسین نے اپنی کمر تھامی، الان انکسرت ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تمہارے ہونے سے جن آنکھوں کو سکون میسر تھا، عباس ان آنکھوں کا سکون چھن گیا۔ عباس اب سکینہ کے تماچے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ شاہد صاحب کے لیے تو ایسیت کر دیجیے گا، وہ آئی سی یو میں شاہد صاحب میرے 14 میں۔ پروردگار تو تیری رحمت کا واسطہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تو تیری رحمت کا واسطہ اس فرش عزا پر آنے والے تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مخصوصاً ایک مریض مومن جو جن کا نام شاہد ہے، وہ اس وقت آئی سی یو میں ظاہراً بیمار ہیں، ہسپتال میں۔ دعا کریں خداوند عالم ان کو، جناب شاہد صاحب کو، دیگر تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس وقت بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ پروردگار تیری رحمت کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں عزاداری ہو رہی ہے اس عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، مخصوصاً جن ممالک کے اندر مشکلات میں ہیں عزادار، سعودی عرب، بحرین، نائجیریا، کشمیر، ان جگہوں کے مظلوم عزاداروں کی حفاظت فرما۔ خدائے تیری رحمت کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق اور امام زمانہ کی خدمت کا شرف عنایت فرما، تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین